ہم اسرائیلی یہودیوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ تم چاہے جتنا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم ڈھا لو، نہ تم اسلام کو مٹا سکتے ہو، نہ تم مسلمانوں کو مٹا سکتے ہو۔ اسلام بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا۔ مسلمان بلند تھے، بلند ہیں اور بلند رہیں گے۔ ہم ایک ایک مسلمان کے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیں گے۔ ہم آپ کا حشر ایسے کریں گے جیسے افغان مسلمانوں نے آپ کے اب امریکہ کا حشر کیا تھا، اور انشاءاللہ ہم بیت المقدس قبلہ اول کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ فتح کریں گے، جیسے مسلمانوں نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ مکہ فتح کیا تھا، جیسے مسلمانوں نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ خیبر کو فتح کیا تھا، اسی طرح ہم بیت المقدس، قبلہ اول اور فلسطین کو بھی فتح کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سال پہلے فرما کر گئے کہ ایک وقت آئے گا مسلمان قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کریں گے، آزاد کروائیں گے۔ اور حرامی باپ کی پیداوار، یہ بات بھی سن لو، نہ ہم آپ کے کلاشن کوپوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم آپ کے ایٹم بم سے ڈرتے ہیں، نہ ہم آپ کے ڈرون حملوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم آپ کے جیٹ طیاروں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم آپ کی جدید ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہیں، بلکہ ہم صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، نہ ہی ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت تو ہمارے لیے تحفہ ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، موت تو ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے، اور شہادت ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مقصد ہے۔ انشاءاللہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب ہم بیت المقدس قبلہ اول اور فلسطین کو آزاد کروا کے رہیں گے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ دن آئے گا، آپ بیت المقدس قبلہ اول میں لا الہ الا اللہ اور اذان کی صدائیں آپ کو سنائی دیں گی۔